السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی پولیس کی شاندار کارروائی، ڈکیتی اور قتل کی تازہ واردات کے ملزمان جہاز کے اندر سے گرفتار کر لیے۔ ملزمان ایک ایشیائی سرمایہ کار کو قتل کرنے کے بعد 1 لاکھ درہم لوٹ کر وطن فرار ہو رہے تھے۔ پرواز سے چند منٹ پہلے پکڑے گئے۔ دبئی پولیس نے انتہائی تیز ترین کارروائی کرتے ہوئے قتل اور ڈکیتی کی واردات کا نہ صرف سراغ لگا لیا بلکہ یہ واردات کرنے والے 4 ایشیائی افراد کی وطن واپسی کی کوشش بھی ناکام بنا دی۔ گلف نیوز کے مطابق اجمان میں 4 افراد نے ایک ایشیائی سرمایہ کار کو قتل کر ڈالا اور پھر اس کے اپارٹمنٹ سے 1 لاکھ درہم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 3 نومبر بروز منگل کرونا وائرس کے 1008 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 1,36,149 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,466 صحتیابیوں کے بعد صحتیابیوں کی کل تعداد 1,33,490 ہو گئی ہے۔ آج کرونا سے مزید 6 ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 503 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی بگ ٹکٹ ریفل کی تازہ ترین قراردادی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق کویت میں مقیم بھارتی شہری نے 1.5 کروڑ درہم مالیت کی انعامی رقم جیت لی ہے۔ کویت میں روزگار کی غرض سے کئی سالوں سے مقیم نوبن میتھیو کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ اس کا ابوظہبی ریفل ٹکٹ میں انعام نکلا ہے، اس لیے جب اسے ریفل ٹکٹ کی انتظامیہ نے فون کر کے انعامی رقم جیتنے کی خوشخبری دی تو وہ خوشی سے حیران رہ گیا۔ اسے کافی دیر تک اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آیا کہ وہ 15 ملین درہم کی رقم جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بے روزگار پاکستانی ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے خوشخبری۔ دبئی حکومت نے تارکین وطن نرسز اور ڈاکٹرز کی ملازمت کا اعلان کر دیا۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA کی جانب سے پیشنٹ کیئر کے تمام شعبوں میں نرس اور ڈاکٹر کی بھرتی کا اعلان کیا ہے۔ ہیلتھ اتھارٹی کے مطابق نرس کے لیے امیدوار کا امارات میں ہونا لازمی ہے اور وہ کسی اور جگہ نرس کی ملازمت نہ کر رہا ہو۔ نرس کے عہدے پر بھرتی کے لیے 8,000 درہم تنخواہ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس جاب میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے پاسپورٹ، رہائشی یا وزٹ ویزے اور اماراتی ID کی کاپیاں جمع کرا سکتے ہیں۔ مسجد الحرام میں عشاء کی نماز کے دوران بارش، نمازیوں نے بارش کے دوران نماز ادا کی۔ تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ کے مضافات اور مشاعر مقدسہ میں بھی بارش کی اطلاعات ہیں۔ ان علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے اور مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ منگل کے روز محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی گئی تھی کہ تبوک، مدینہ اور مکے میں پہلے گرد آلود ہوائیں چلیں گی، پھر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ دبئی میں پاکستانی مالک نے گھریلو خادمہ سے جنسی زیادتی کر ڈالی۔ ملزم ایک کمپنی میں مینیجر ہے جس نے گھریلو خادمہ کو سوتے دیکھ کر اس سے شرمناک حرکت کی۔ دبئی میں ایک پاکستانی مالک نے اپنے گھریلو خادمہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، جس کی رپورٹ البرشہ پولیس اسٹیشن میں درج کرا دی گئی ہے، جس کے بعد 36 سالہ پاکستانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ استغاثہ کے مطابق 30 سالہ گھریلو خادمہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب پاکستانی مالک اس کے کمرے میں گھس گیا اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔